بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوشیاں چاہتے ہو تو خوشیاں بانٹو، جو دوسروں میں خوشیاں بانٹتے ہیں میرا اللہ انہیں خوش رکھتا ہے۔ عقل جتنی چھوٹی ہوگی زبان اتنی لمبی ہوگی، کیونکہ برتن وہیں شور کرتا ہے جو خالی ہو۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو تصویر میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اپنے تو وہ ہوتے ہیں جو تکلیف میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ رشتے موتیوں کے جیسے ہوتے ہیں، اگر گر بھی جائیں تو ذرا سا جھک کر اٹھا لینا چاہیے۔ مطلب کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے مطلب نکلتے ہی رشتے ہلکے ہو جاتے ہیں۔ کوئی دوسرا جلیل تبھی کرتا ہے جب ہم اسے اتنا اختیار سونپ دیتے ہیں۔ رشتے ناتوں کی فکر کرنا چھوڑ دو، جس نے جتنا ساتھ نبھانا ہو وہ اتنا ہی نبھائے گا۔ لوگ دلوں میں نفرتیں لے کر کس قدر سادگی سے ملتے ہیں۔ بھائیوں کے حق میں مانگی ہوئی بہنوں کی دعا کبھی رد نہیں جاتی۔ جب دوسروں کے دکھ مٹانے لگو گے تو تمہارا درد اللہ مٹائے گا، اور جو فیصلہ میرا اللہ کرتا ہے یقین جانو عرش سے فرش تک وہیں بہترین ہوتا ہے۔ جہاں لگے اہمیت کم ہو رہی ہے وہاں جانا کم کر دو، پھر چاہے کسی کا گھر ہو، بات ہو، یاد ہو یا پھر دل۔ گزری ہوئی زندگی کو یاد نہ کر، تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی فریاد نہ کر، جو ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا۔ تو کل کی فکر میں اپنا آج برباد مت کر۔ ہمت کبھی بھی مت ہارو، کیونکہ پہاڑوں سے نکلنے والی نہروں نے آج تک کسی سے نہیں پوچھا کہ سمندر کتنی دور ہے۔ میں کسی سے ناراض نہیں ہوتا، بس خاص سے عام کر دیتا ہوں۔ اپنا مقابلہ کسی سے مت کرو، نہ ہی خود کو کمتر سمجھو، تم جیسے بھی ہو بہترین ہو۔ ہم لوگ سب سے اونچا اڑنے کا شوق بھی رکھتے ہیں اور پر ہلانے کا دل بھی نہیں کرتا۔ جس نے درد چھپانا سیکھ لیا اس نے جینا سیکھ لیا۔ میں اداس ہو سکتا ہوں، دکھی ہو سکتا ہوں، رنجیدہ ہو سکتا ہوں، مگر مایوس کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے اللہ کی رحمتوں کی کوئی حد نہیں۔ جس کتاب کی شروعات ہی الحمدللہ سے ہو، اس پر ایمان لانے والا کیسے ناشکرا ہو سکتا ہے؟ جانتے ہو تمہیں مشکل میں ڈالنے سے پہلے وہ تمہیں مشکل سے نکالنے کا وسیلہ بناتا ہے۔ ایسی پریشانی جس سے بندہ اپنے اللہ سے رجوع کرے اس خوشی سے بہتر ہے جس کی وجہ سے بندہ اپنے خالق سے دور ہو جائے۔ اللہ کے فیصلے ہماری خواہشات سے بہتر ہیں۔ جس مقام پر تم اللہ سے شکوہ کرتے ہو وہ مقام دراصل صبر و شکر کا ہوتا ہے۔ بس تم اس رب کو راضی کر لو، پھر دیکھنا تمہارے خلاف لوگوں کی سازشیں کیسے ناکام ہوتی ہیں۔ اللہ سے مانگنے کی عادت بنا لو، کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی۔ جب انسان اپنے اللہ پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی پریشانیاں بڑھا دیتا ہے تاکہ اسے اپنے قریب کر سکے۔ جنت وہ واحد شاندار جگہ ہے جہاں جانا تو سب چاہتے ہیں مگر جلدی کسی کو نہیں۔ جب تو کوئی چیز مانگو اور وہ تجھے مل جائے تو اس دن اللہ سے جنت مانگ لو، ہو سکتا ہے وہ دن تیرے لیے قبولیت کا دن ہو۔ جس کے ہاتھ میں قرآن ہو، زبان پر اللہ کا کلام ہو، نہ وہ دل بے سکون ہو سکتا ہے نہ وہ ہاتھ خالی ہو سکتا ہے۔ جب کوئی ہاتھ اور ساتھ چھوڑ دیتا ہے تب اللہ کوئی نہ کوئی انگلی پکڑنے والا بھیج دیتا ہے۔ قرآن پڑھا کرو، بے شک میرے اللہ نے اس میں ہر مسئلے کا حل رکھا ہے۔ جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو، تمہارے رب نے تمہاری سوچ سے بہتر تمہارے لیے سوچ رکھا ہے۔ اگر کچھ الگ کرنا چاہتے ہو تو بھیڑ سے ہٹ کر چلو۔ بھیڑ ہمت تو دیتی ہے پر پہچان چھین لیتی ہے۔ میں ایسے معاشرے کا کیا نام دوں جہاں پر فلموں ڈراموں میں موجود درد تکلیف پہ رونا آ جاتا ہے، مگر اصلی زندگی میں کسی کے دکھ درد کو ڈرامہ سمجھا جاتا ہے۔ اپنے غم ہر کسی کو مت بتاؤ، کیونکہ مرہم ہر گھر میں نہیں ہوتا لیکن نمک ہر گھر میں ضرور ہوتا ہے۔ بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اپنے رب پہ چھوڑ دو۔ اپنے دن کی ابتدا 3 چیزوں سے کیجیے:
कोशिश सच और यकीन। कोशिश दिन बेहतर के लिए, सच्चाई अपने काम के साथ, यकीन अल्लाह की ज़ात पर। ज़्यादा की तलब इंसान को नाकदरा बना देती है। ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ कर लो कि दूसरों का ऐब देखने का वक्त ही ना मिले। रहीम की रहमत का तलबगार हूँ मैं, बड़ा करीम है जिसका गुनहगार हूँ मैं। अगर ये ज़िंदगी आर्जी है तो मुश्किलात भी मुस्तकिल नहीं, बस तुम अपने रब के शुक्रगुजार रहो। अपने दिन का आगाज़ सदका देने से शुरू करो, उस दिन तुम्हारी कोई भी दुआ रद्द नहीं की जाएगी। हर बात में अल्लाह का जिक्र करोगे तो हर काम में अल्लाह को अपने साथ पाओगे। जो लोग गुस्से को पी जाते हैं और दूसरों के कसूर माफ़ कर देते हैं, ऐसे लोग अल्लाह को बहुत पसंद हैं। ज़ुबान का वज़न बहुत ही हल्का होता है, मगर बहुत ही कम लोग इसे संभाल पाते हैं। हम अपनी ज़ात के बारे में अच्छी गुफ्तगू सुनना पसंद करते हैं, जो दरअसल हमारी खामियों को छुपा रही होती है। जब अल्लाह किसी से नाराज़ होता है तो उसे अपने से गाफिल करके किसी ऐसी चीज़ की तलब में लगा देता है जो उसकी किस्मत में नहीं होती। इंसान को अपने अंदर झांकना आ जाए तो वो दूसरों के एहसासात को समझने के काबिल हो जाता है। अगर लफ्ज़ों की तालीम के साथ हुर्मत का एहसास भी दिलाया जाए तो तालीम व तरबियत दोनों हो जाती हैं। झांकने की बेहतरीन जगह अपना गिरेबान है और रहने की सही जगह अपनी औकात है। इंसान की तरबियत का फ़र्क होता है, वरना जो सुन सकता है वो सुना भी सकता है। दोस्त, रुतबा और इख्तियार मिलने से इंसान बदलता नहीं, बल्कि उसका असली चेहरा सामने आ जाता है। तुम्हारे नफ्स की बेहतरी के लिए इतना काफ़ी है कि तुम उन चीज़ों से दूर हो जाओ जो तुम्हें दूसरों में नहीं पसंद। जब हर शख्स आपको बुरा लगने लगे तो थोड़ा सा वक्त निकाल कर अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। ज़िंदगी में कभी कोई आपका किरदार उठाकर चौक में भी लटका दे, तब भी इत्मीनान रखना कि इज़्ज़त और ज़िल्लत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। जब तुम्हें खुशियाँ मिलने लगें तो 3 चीज़ें कभी मत भूलना: अल्लाह को, अल्लाह की मखलूक को और अपनी औकात को। कभी कभी अच्छी चीज़ें खो जाती हैं ताकि हमें बेहतर चीज़ें मिल सकें। हमेशा अल्लाह पर यकीन रखो और उसके शुक्रगुजार रहो। बेशक मेरा रब वो है जो इंसान की रूह के अंदर की अज़ियतों को जानने वाला है। गुस्सा हमेशा तन्हा आता है, लेकिन जाते हुए अपने साथ अक्ल, समझ, इखलाक, जहानत और शख्सियत की खूबसूरती भी ले जाता है। बेहतरीन इंसान अपने अमल से पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पे भी लिखी होती हैं। खुद को ऐसा ही जाहिर करो जैसे तुम हो, या वैसे बन जाओ जैसा तुम खुद को जाहिर करते हो।